السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 28۔ شادی کی تیاری دونوں طرف چل رہی تھی، علی کی مخصوص اور مختصر، جبکہ اقرا کی طرف شاندار اور پہلے سے کئی گنا زیادہ۔ راحیل اور شائستہ نے ہر چیز نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی وہ ٹرنک کھولے کھڑے تھے جو شائستہ بیگم نے اقرا کا رشتہ لگتے ہی لے کر اس میں اقرا کے لیے جہیز کا سامان بھرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پیٹی پوری کیسے بھری شائستہ؟ راحیل صاحب حیران ہو رہے تھے، کیونکہ لوہے کا وہ بڑا ٹرنک واقعی فل تھا۔ یہ میں نے خرچ سے بچا بچا کر کچھ چیزیں بنائی ہیں اقرا کے لیے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر مسرور ہو رہی تھی۔ یہ ان کے سال بھر کی محنت تھی۔ راحیل صاحب نے ایک ایک کر کے چیزیں نکالنا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر 10 بیڈ شیٹس اور ایک وکی رضائی کا سیٹ، 10 فینسی بیگز، ایک سفری بیگ، سوپ سیٹ، کھیر سیٹ، فینسی گھڑی، کم از کم 15 جوڑے، جن میں 5 دلہنوں والے فینسی تھے اور باقی لان کاٹن کے۔ پلاسٹک کا بے انتہا سامان نکلا۔ راحیل صاحب نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے شائستہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اپنی کاوش پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ شائستہ، 1 لاکھ سے زیادہ کا سامان ہوگا جو تم نے خود ہی تیار کر لیا۔ بہت سگھڑ عورت ہو بھائی، تم نے میرا بوجھ بٹایا ہے۔ راحیل صاحب نے کھل کر ان کی تعریف کی تھی۔ ویسے یہ سامان اب آگے آنے والے خرچے کا 10% بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی کافی قیمتی تھا، کیونکہ یہ ان کی بیوی کی محنت تھی۔ ایسی ہی ہوتی ہیں مڈل کلاس کی مائیں، بچیوں کے لیے نہ جانے کیا کیا بنا کر رکھتی ہیں۔ بچت کرنا اور اولادوں کے لیے سرمایہ تعمیر کرنا کوئی ہم مڈل کلاس گھر کی خواتین سے سیکھے۔ وہ لوگ سامان کو واپس رکھ رہے تھے کہ علی کے والد صاحب کی راحیل کے نمبر پر کال آنے لگی۔ حاجی صاحب کی کال ہے شائستہ، تم یہ کرو، میں آتا ہوں سن کر۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ جی حکم کیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیے، میں انتظار کروں گا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے راحیل صاحب کے ماتھے پر فکر کی لکیر نمودار ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ انہیں یہی لگا کہ نکاح کی تاریخ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کی ہوگی کال، کیونکہ رخصتی سے ہفتہ پہلے نکاح کی رسم ادا کرنے کے بارے میں غور ہو رہا تھا۔ شائستہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس موقع پر شادی سے بس 2 مہینے پہلے ان کو ڈیمانڈ یاد آ گئی ہے۔ کیا؟ شائستہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈیمانڈ؟ علی کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ شائستہ بیگم بھی جی بھر کے پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، اور ابھی آئیں گے علی کے ماں باپ اپنی ڈیمانڈ رکھنے کے لیے۔ شائستہ، اقرا سے جا کر بات کرو، اگر انہوں نے کوئی ناجائز مطالبہ رکھا تو میں یہ رشتہ اسی وقت ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی جہنم میں دھکیلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر لڑکے والے شادی سے پہلے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی کے بعد اور بچے کے بعد ان کی ڈیمانڈیں ختم ہو جائیں گی؟ ایسے لوگوں سے تو انسان کو فوراً اپنا دامن بچا لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر فوراً ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے رشتہ ختم کر دینا چاہیے، چاہے بارات دروازے پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو، کیونکہ ایک بار کا رونا ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے انصاف اور اس کی قدرت پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں یہی ہوتا ہے، باپ جو اپنی حیثیت اور خوشی سے اپنی بیٹی کے لیے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر سامنے سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہو تو ان لوگوں کی خصلت کو سمجھتے ہوئے کبھی ان کے حوالے اپنے جگر کا گوشہ نہ کریں۔
یہی لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف لڑکی کے باپ کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لڑکا اپنے سسر کی کمائی اور جائیداد کو اپنا حق سمجھتا ہے، بلکہ اس سب کے باوجود بھی ان کی بیٹی کو سسرال میں نہ عزت ملتی ہے نہ آرام۔ اکثر ایسے ہی گھرانوں میں ان لڑکیوں کو بہو نہیں، کام والی ماسی بنا کر رکھا جاتا ہے، جو نہ صرف مفت کا کام کرے بلکہ اس کے باپ لڑکے کو اپنی کمائی سے خوش کرتا رہے۔ شادی بھی ایک خوشی کا نام ہے۔ ساری زندگی کیوں غلامی اور اذیت سہتی رہے آپ کی بیٹی؟ اپنی جوانی، خوبصورتی اور زندگی کو ضائع کرے؟ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ اسٹینڈ لے لیا جائے۔ راحیل صاحب کے دل و دماغ میں یہی سب چل رہا تھا۔ وہ تو وہ آدمی تھا جس نے اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو بنا خوف و خطر، زمانے کی پرواہ کیے بغیر اس زندان سے نکالا تھا۔ ایک کو نہیں، اگر دو کو بھی طلاق ہو جاتی تو بھی وہ اس سب کو نہ سہتے۔ شائستہ بیگم اور راحیل صاحب کا دماغ روایتی والدین جیسا نہیں تھا۔ یہ ان کی اولادوں کی خوش قسمتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی، دروازہ بجا۔ السلام علیکم۔ علی کے والد صاحب اور والدہ تشریف لائے تھے۔ ڈرائنگ روم میں تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ راحیل صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ وہ بدخلقی تو نہیں دکھا رہے تھے، لیکن پریشان ضرور تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کا گھر بس جائے اور وہ رخصت ہو کر عزت سے میرے بیٹے کے ساتھ میرے گھر آ جائے تو ابھی اپنی حرکتیں سدھار لو، اور خبردار جو تم نے گھر جا کر اپنی بیوی کو اس بات پر ٹارچر کیا، میں اسی وقت یہ رشتہ ختم کر کے سلمان کو کہہ دوں گا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، پھر سلمان جانے اور تم۔ یہ منظر اس چوک کا تھا جہاں علیم الدین صاحب اپنے جاہ و جلال کے ساتھ عامر کو دھمکا رہے تھے۔ وہ طبیعتاً ایک مذہبی، دیندار اور نیک آدمی تھے۔ ان کی دانست میں قطع تعلقی جائز نہ تھی۔ جب ہی سلمان کے سسرال کو بھی وہ صبا کی شادی میں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ ہمارے دین کا موقف بھی ہے۔ اور ابھی بھی وہ ثانیہ کی فریاد پر اس کے شوہر کو دھمکا رہے تھے۔ ثانیہ کا کالا جادو اب اس پر ہی الٹا پڑنے لگا تھا، جیسا کہ برے کام کا برا انجام۔ عامر مزید جنونی پاگل ہو چکا تھا، اور اب تو بات طلاق تک آ رہی تھی۔ ثانیہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ دوسری بار دوبارہ اپنے گھر جا کر بیٹھنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس کے لومڑی جیسے دماغ نے یہ چال چلی۔ اس نے صبا کے ہونے والے سسر کو کالے جادو والا اینگل چھپا کر سب تفصیل عامر کے بارے میں بتائی، اور درخواست کی کہ وہ اسے سمجھائے نہیں بلکہ دھمکائیں، کیونکہ عامر تو تیسری بار بھی طلاق دے کر چوتھی کے لیے سرگرداں ہو جائے گا، لیکن ثانیہ کو تیسری بار کون اپنائے گا؟ اسی لیے علیم الدین نے اپنا سسر کارڈ استعمال کرتے ہوئے عامر کو سمجھا دیا تھا۔ اس کی کوئی بھی حرکت صبا کا رشتہ ختم کروا سکتی تھی، اور اس کے بعد سلمان اور ابو جو اس کا حال کرتے تو… نہیں نہیں، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں انکل، آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد علی کے والد اپنی اصل بات پر آنے لگی۔ ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ… وہ بول رہے تھے اور شائستہ راحیل سانس روکے سن رہے تھے۔ انہیں اقرا کے مستقبل کا جنازہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں اقرا علی کو میسج کر کر کے تھک گئی تھی۔ اس کا نہ کوئی جواب آ رہا تھا، نہ ہی وہ صبح سے آن لائن آیا تھا۔ ہم اس شادی میں کسی قسم کی فوٹوگرافی نہیں کروائیں گے، اور آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ بھی مووی اور تصویروں کا اہتمام نہ کریں۔ ہے؟
راحیل صاحب کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ حاجی صاحب، یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی کہ تصویریں نہ کھینچیں؟ راحیل صاحب نے تصدیق چاہی۔ جی جی جناب، اصل میں یہ جائز عمل نہیں ہے۔ بچے وغیرہ اپنے گھر کے کیمرے میں اپنے موبائل میں لے تصویریں، اس کا منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر فوٹوگرافر بلوا کر تصویریں نہیں لی جائیں، یہ گزارش ہے۔ حاجی صاحب، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، آپ حکم کریں۔ آپ نے ڈیمانڈ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ ارے یہ تو ایسے ہی ہیں، رخسانہ بیگم بولی۔ اصل میں انہوں نے ساری زندگی سعودیہ میں گزاری ہے، تو اسی لیے ان کا دماغ بھی اسی حساب سے چلتا ہے۔ کچھ عجیب سی بات کی تھی علی کے والدین نے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پر بحث کرتے یا رشتے کو فرق آتا۔ اتنے میں اقرا چائے ناشتے کے ساتھ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئی۔ دونوں علی کے ماں باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ میری ایک ڈیمانڈ اور ہے۔ اس بار بولنے والی رخسانہ بیگم تھی۔ شائستہ بیگم نے لبوں سے لگایا کپ بغیر چائے کی چسکی بھرے ہی نیچے رکھا۔ بھائی، میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اقرا کا کوئی بھی جوڑا سلوا کر نہیں دیں گی۔ جو سلے سلائے ہوں گے ان کی بات الگ ہے، لیکن جو بغیر سلے ہیں وہ آپ ایسے ہی دے دیجیے گا۔ علی کے بابو ایک ماسٹر ہیں، جب اقرا کو ضرورت ہوگی تو وہ جوڑا سل کر دے دیں گے، کیونکہ شادی کے بعد تو لڑکیاں موٹی پتلی ہوتی رہتی ہیں، تو سلوا کر دینے کے بجائے آپ ایسے ہی کپڑے دے دیجیے گا۔ اقرا کے بابو سی دیں گے۔ ان کا اشارہ شادی کے بعد ہونے والی جسمانی تبدیلیوں پر تھا۔ شائستہ بیگم اور راحیل صاحب کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کون لوگ تھے یہ؟ غریب تھے، مفلس تھے، سفید پوش تھے، لیکن ان میں لالچ نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ اتنی اپنائیت کہ شائستہ بیگم کا تو سمدھن کی بات سن کر دل نہال ہی ہو گیا تھا۔ جی بہن، بالکل جیسا آپ کہیں۔ ہاں نا، ٹیلر ماسٹر ہیں یہ۔ ساری زندگی سعودیہ میں شیخوں کے محلوں میں انہوں نے کپڑے، پردے اور سلائی کا کام کیا۔ یہ اپنے وقت کے جانے مانے کاریگر تھے۔ اور ایک درخواست اور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان ہی دیجیے گا، بس۔ ضرورت سے زیادہ جہیز کی ہمارے گھر میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ویسے تو گھر بدل لیا ہے، نسبتاً بڑا گھر لے لیا ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ کرائے کا گھر تو بدلتے ہی رہتے ہیں، تو زیادہ سامان سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی، بتاؤ ذرا۔ بھابھی صاحبہ، یہ میری خوشی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی اوقات کے حساب سے سامان دوں۔ آپ پلیز اشاروں میں جہیز دینے سے انکار نہ کریں۔ ان کی بات سن کر علی کے والدین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہماری بات غلط نہیں ہے راحیل بھائی، آپ غور کیجیے گا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن شائستہ نے تو دیکھیں دوسرے کمرے میں رکھا ٹرنک فل بھر دیا ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے جو ابھی لانی ہے۔ اللہ پاک آپ کی محنت اور محبت کو بیٹی کے لیے قائم و دائم رکھے، لیکن برائے مہربانی صوفے، ٹیبل اور اس طرح کے دوسرے چیزیں نہ دیجیے گا۔ واقعی میں جگہ نہیں ہے، ہماری فیملی بڑی ہے اور زیادہ سامان سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ انوکھی باتیں چار انوکھے لوگ بیٹھ کر رہے تھے۔ لڑکی والے جہیز لو جہیز لو، اور لڑکے والے نہیں چاہیے نہیں چاہیے کر رہے تھے۔ دوسرے کمرے میں کان لگا کر سنتی اقرا اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ جس شخص کی زندگی کا سب سے جوان اور توانا حصہ مکہ مدینہ میں عبادات کرتے گزرا ہو،
اس کی اولاد ہی علی جیسی عظیم ہو سکتی تھی۔ ابھی یہی باتیں علی کے ابو بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی بیوی اور تمام بچوں اور رشتہ داروں کے نام کے عمرے کر رکھے ہیں، اور ہمیں اللہ کی عنایت سے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر رونے، عبادت کرنے، دعا کرنے کا موقع بھی ملا۔ ایک مبارک موقع پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک جالیوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دعا کرنے کا موقع بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ عین جوانی کا وقت ہم نے مکہ اور کبھی کبھار مدینہ میں عبادت کرتے گزارا۔ کیونکہ نوکری مکہ میں تھی تو مدینہ جانے کے لیے خاص چھٹی لینی پڑتی تھی۔ بہت ہی سرشار سی کر دینے والی باتوں کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ رات 12 بجے علی آن لائن ہوا اور اقرا کے ان گنت میسیجز اور کالز کا جواب دیا۔ ایسا جواب جس نے اقرا کو تو تپا کر رکھ دیا تھا۔ جی کہیے۔ کیا کہیے؟ کہاں تھے؟ اس طرح غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تم گدھا کہہ رہی ہو مجھے یا سینگ؟ پلیز ایکسپلین۔ دونوں، اقرا غرائی۔ علی کیا ہے بتاؤ یار، کہاں تھے تم؟ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ لگ رہا تھا جیسے ملک میں ہی نہیں ہو۔ علی اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ یار وائی فائی کی فائبر کٹ گئی تھی اور موبائل پیکج تھا نہیں تو بتاؤ کیسے بتاتا؟ امی بابو آئے تھے، ان سے پوچھ لیتی نا۔ میں جواب کیوں نہیں دے رہا؟ واہ بھائی، بہت خوب، میں جا کر تمہارے ابو سے کہتی کہ میرا پیغام اپنے بیٹے کو دے دیجیے گا کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ بہت اعلیٰ، اقرا نے طنزاً کہا۔ علی پھر سے ہنسا اور بولا، ہم سفر ایسے ہی ہونے چاہیے جس سے بات کر کے انسان کی تھکان اتر جائے، اس کا دل مسرور ہو جائے اور اسے زندگی اچھی لگنے لگے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ چھٹی کا دن تھا آج، یقیناً 2 بجے سو کر اٹھے ہوگے تم، پھر سارا دن بھی بستر توڑا ہوگا، تو کس بات کی تھکان ہو گئی جو میں نے اتار دی؟ اقرا، یہ مسافت بہت لمبی ہو گئی ہے، مجھ سے اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ علی کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے علی، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، بس اب آ جاؤ میری زندگی میں میری تنہائی بانٹنے۔ اچھا میں سمجھ گئی، بعد میں بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اقرا نے جلدی جلدی بولا اور فون کاٹ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد والا جملہ علی کے منہ زور جذبات مزید واضح کر دے گا، جبکہ فون کے دوسری جانب علی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ بہت آسان ہے تمہیں مینوپولیٹ کرنا جانے من۔ سنیں، کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے فوٹوگرافی کو کیوں منع کر دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی گنجائش نہ ہو؟ یہ سب کام بہت مہنگے ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے ان چونچلوں میں، راحیل صاحب نے کہا۔ انہیں بھی یہ تصویر نگاری وغیرہ کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن زمانے میں ہو رہا تھا تو وہ بھی یہ کام ضرور کرتے، لیکن اب تو ان کا بھی کافی پیسہ بچنے والا تھا۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ دینداری کی بنا پر اگر وہ منع کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے مکس گیدرنگ پر اعتراض کرتے، ہے نا؟ ہاں وہ بہانہ ہے، یقیناً یہی ہوگا کہ بجٹ نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اس کام کے لیے منع کیا، لیکن وہ نہ کریں اگر ان کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ شائستہ بیگم نے بولا تو راحیل صاحب نے جواب دیا، وہ اپنی عزت کی خاطر جو بہانہ کر رہے ہیں ہم ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی جگہ انہیں پیسے کے حوالے سے ریلیف دے سکوں، تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، راحیل صاحب نے دل سے کہا تھا۔ آپ کی کامنٹس کی منتظر، AW اردو ناولز۔ اللہ حافظ۔